پشاور ہائی کورٹ سے آپ کو ریلیف تو مل گیا تھا، آپ کے حق میں فیصلہ آ گیا تھا، لیکن اب الیکشن کمیشن اپنی ریویو پٹیشن فائل کر چکا ہے اور اس پر بھی فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے۔ کیا لگ رہا ہے آپ کو آنے والے حالات کتنے مختلف اور چیلنجز سے بھرپور ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے اس الیکشن کا سب سے جو اہم کیس ہے وہ یہ سمبل کیس ہے جو پشاور ہائی کورٹ اس کی سماعت کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریویو فائل کر کے یا جو بھی اپلیکیشن فائل کی ہے، اگر اس سے ایک چیز تو نظر آ گئی ہے، صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ وہ پھر ایک طرح سے پی ٹی آئی کے اوپوننٹ ہیں، یعنی انہوں نے ایک بجائے منصف کا رول ادا کرنے کے، جنہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، وہ اب ایک پارٹی بن گئے ہیں اور انہوں نے درخواست باقاعدہ کیا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی اس الیکشن میں حصہ لے۔ تو اس کا مطلب اب وہ انہوں نے اپوزیشن کو جوائن کر لیا ہے۔ تو پہلی اہم پوائنٹ تو یہ ہے۔ اب دوسرا بہت اہم پوائنٹ جو ہے جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا اور اس کو آسان الفاظ میں، قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہے، کوئی بھی ادارہ ہے، اس کے پاس صرف وہ طاقت ہے، وہ صرف وہ آرڈر پاس کر سکتا ہے جو کہ قانون میں درج ہوں، یعنی قانون جو ان کو اجازت دیتا ہو کہ آپ کے پاس یہ طاقت ہے اور آپ اس طریقے سے اس طاقت کو استعمال کر سکتے ہیں۔ نہ تو وہ طریقہ کوئی اور اپنا سکتی ہے انسٹیٹیوشن، نہ وہ کوئی ایسی طاقت استعمال کر سکتی ہے جو قانون اس کو نہ دے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ایک ادارہ ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جتنے اختیارات ہیں، بہت وسیع اختیارات ہیں جنرل الیکشن کرانے کے، بہت وسیع اختیارات ہیں پروونشل الیکشنز، لوکل باڈی کے الیکشنز کرانے میں، لیکن ان کے جتنے اختیارات ہیں الیکشن ایکٹ میں وہ درج ہیں۔ ان اختیارات میں اگر آپ الیکشن ایکٹ دیکھیں، کوئی بھی ایسی طاقت نہیں دی گئی الیکشن کمیشن کو کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن کسی پولیٹیکل پارٹی کے ان کو انویسٹیگیٹ کرے۔ کوئی ایسی طاقت نہیں دی کہ انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد ان کو کالعدم قرار دے، اور اسپیشلی کوئی ایسی پاور نہیں دی گئی کہ وہ کالعدم اگر قرار دے بھی دیتے ہیں تو اس بیسس پہ، اس وجہ سے کہ آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے یا غلط کرائے ہیں، وہ الیکشن سمبل ہی نہ دے۔ کیونکہ الیکشن سمبل کا نہ دینے کا مطلب یہ ہے، اور آپ بخوبی سمجھتے ہیں، کہ الیکشن سمبل اگر آپ نہیں دیتے کسی پولیٹیکل پارٹی کو تو ایک طرح اس پارٹی کو الیکشن سے آپ ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں۔ پہلے تو 260 یا 70 جو سیٹیں ہیں مائنورٹیز کی اور ویمن کی، آپ وہ اس پارٹی سے شروع سے الیکشن سے پہلے ہی آپ لے لیتے ہیں، اور دوسرا وہ پولیٹیکل پارٹی اپنے کینڈیڈیٹس بھی فیلڈ نہیں کر سکتی کیونکہ سارے آزاد ہوتے ہیں۔ تو ان ایفیکٹ آپ ایک پارٹی کو اگر اس کا سمبل لے لیں تو اس کو ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں، اور ڈسکوالیفائی اس بات پہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کیس میں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق پی ٹی آئی نے الیکشن درست نہیں کرائے۔ کون سی طاقت ہے؟ اور یہ بار بار جو سنگل جج تھے پشاور ہائی کورٹ کے، انہوں نے بار بار اٹارنی جنرل آفیسر سے بھی پوچھا اور باقی جو وکلا تھے ان سے بھی پوچھا کہ آپ صرف یہ بتا دیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کس قانون نے، الیکشن ایکٹ کی کون سی شق نے اجازت دی ہے کہ وہ کسی پارٹی کو ڈس فنکشنل کر دیں، اس کا سمبل لے لیں، اس کو ختم کر دیں، صرف اس بات پہ کہ آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن میں کوئی ڈیفیکٹ ہے۔ یہ کہاں پاور میں اگر لکھا ہوا ہے تو میں بالکل اس کو سٹے نہیں کروں گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔